السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل میں نے ایک دوست نے کہا کہ میں جب بہت زیادہ اداس ہوتا ہوں نظر صاحب آپ کا یہ میں کلپ لگا لیتا ہوں۔ اس نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ کلپ بھیجا، مجھے بڑا پسند آیا کہ یہ نوجوانوں کی اداسی کیسے کلپ دور کرتا ہے۔ تو میں نے وہ ٹویٹر پہ لگا دیا ہیڈنگ کے ساتھ کہ جی نوجوانوں کو انقلاب نہیں چاہیے اور بلکہ کنٹ چاہیے۔ اچھا، وہ بیسیکلی میں کسی کا کامنٹ میرے یوٹیوب کے وی لاگ پر اس دن پڑھ رہا تھا اپنے وی لاگ میں۔ اس نے کہا تھا سر آپ انقلاب کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ عورتوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کوئی اوور 10,000 ویوز ابھی تک مل چکے ہیں اور سب کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لائک پاکستان کے کیس میں یہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ٹھیک ہے، لیکن ہم مادیت کی طرف راغب ہیں، ہم روحانیت کی دیٹ پاتھ، وہ جو یمنی اسکالر نے رائٹیسنیس کی پاتھ کہی، جس میں اس نے کہا کہ 5 چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ فیتھ ان گاڈ اور اللہ کی راہ میں پیسے دینا اور اپنے پریئرز، اپنے پلیجز اور پیشنس۔ نو بڈی ہیز فیتھ ان گاڈ۔ پیسے ویلتھ میس کرنے کا شوق ہے، مولانا طارق جمیل وغیرہ نے یہ شوق ڈالا ہے یا یوٹیوبرز نے یہ شوق ڈالا ہے، پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب صاحب اور بڑی بات یہ ہے کہ جناب پلیجز تو آپ نے کیا کرنے ہیں، سکائی فراڈ جاتا ہے۔ قاسم شاہ نے آپ کو فراڈ سکھایا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ فراڈ سیکھا۔ پھر اس کے بعد جناب صاحب پیشنس تو آپ میں ہے ہی نہیں پاکستانی قوم میں۔ اچھا، آپ تھم نیل دیکھ رہے ہوں گے، یہ قضیہ سارا قادیانیوں نے ڈالا۔ ایکچولی احمدی قادیانی مرزا غلام احمد کو فائنینس سپورٹ کیا جناب صاحب گورے نے۔ گورا کابل آدمی پک کرتا تھا، یہ کتا سا تو ویسے اتنا یہ ٹٹی میں مرا، کابل بھی نہیں تھا مرزا غلام احمد، تو بالکل ہی فضول۔ اس سے اچھا تو کوئی اسلام دینا تھا، میں ہی کریٹ کر دیتا، میرے سے کوئی مشورہ یہ لوگ یہ لے لیتے۔ علامہ اقبال کو سپانسر کیا تھا، سر کا ٹائٹل دیا تھا، سر سید کو سپانسر کیا تھا، سر کا ٹائٹل دیا تھا، لیکن ان سے گورا اپنے وہ اہداف پورے نہیں کرا سکا۔ گورے نے کوشش کی تھی، لیکن وہ والا علامہ اقبال کنفیڈریشن چاہتے تھے، علامہ اقبال پارٹیشن نہیں چاہتے تھے، تو ان کے ہاتھ یہ ظفر اللہ بیرسٹر، وہ قادیانی ظفر اللہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور محمد علی جناح صاحب یہ پارسی غیر مسلم آ گیا، اس نے کہا ٹھوک دو جناب صاحب، چڑھا دیا، پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ کے پاکستان اپنی انڈیپینڈنس کی طرف عمران خان کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہ بہت مشکل تھا ان کے لیے کہ یار یہ تو ایک نئی پاکستان کی جو وفادیت تھی ادھر بنانے کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو گورے نے، امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر، باجوہ احمدی ہے، قادیانی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو باجوہ نے ادھر MI6 وغیرہ میں اوتھ پہ کہا ہے، جو ریکارڈڈ ہے CIA MI6 کے پاس، وہی عاصم منیر نے کہا ہے۔ عاصم منیر بھی قادیانی ہے۔ یہ سارا وقت اسلام کے بیچ میں قادیانی لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے حرام زادے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہمارے سیکٹس بھی کم نہیں مسلمانوں کے، شیعہ سنی، اور پارا چنار میں دیکھیں کیسے شیعہ سنی کی لڑائی کرائی جا رہی ہے، کیسے پاکستان کو توڑنے کے چکر میں کیسے گانڈے کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک چیز بہت زیادہ کلیئر ہے، اور یہ ہے کہ GHQ ڈریون سیاست ہے۔ GHQ سے آپ ذرہ برابر بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ عمران خان کی بیوقوفی تھی، عمران خان کو پاپولر سپورٹ تھی، عمران خان نکل سکتا تھا اور واک آؤٹ کرتا ان کے ساتھ لڑ کے، جس طرح گانڈے نے صدر سے پپ منگوائے تھے، اسی طرح یہ بھی پپ منگوا کے لگواتا۔ لیکن وہ عطر منلہ نے بھی ایک پٹیشن رکھی ہوئی تھی کہ کہیں چیف نہ چلے جائے۔ کتنے زیادہ یہ عطر منلہ وغیرہ کلونیل مائنڈ سیٹ کے اینٹی پاکستان ہیں یہ سارے لوگ۔ ایک ایلیٹ ہے جس کو خطرہ ہے کہ اس کے معاملات تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
دیکھیں میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ ایک نیچرل لائف ہے، آپ کا سفیر کنیکشن کاسموس کے ساتھ ہے، اس کنیکشن کو ریوائیو کریں. ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں ان دا لنک ٹو دا کاسموس تھرو ٹریز، سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، بٹ ناٹ انٹر ڈپینڈنٹ. ہم کسی کے بھی انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. کاش یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. میں ابھی پڑھ کے انٹرنیشنل نیوز میں سناؤں گا کس طرح ایگزام ایک جگہ ختم کیے گئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کمپٹیشن، یہ مینیپولیشنز، پلاننگ، جیلسی، یہ ساری جتنی بھی بدماشیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کنٹرول کی بدماشیاں ہیں کہ آپ کو جناب صاحب کنٹرول انہوں نے کیسے کرنا ہے. کل ایک صاحب میرا کپ اور میری چائے یاد فرما رہے تھے. ایکچولی آج کل سردیاں ہیں، وہ چائے میں ناشتے کے ساتھ ہی پی لیتا تھا، تو وہ پتہ نہیں کیوں آج آئی somehow carried on. سادہ سی بات ہے، سادہ سے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. God resides in you, everything resides in you. Problem to each and every solution resides in you. یہ اس کی مینول کی، وہ کوئی کہہ رہا تھا نا کہ قرآن پاک چابی دی ہوئی ہے. ہمارے جیسے بھی آپ کو اس مینول کو استعمال کرنے کا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. کل ویژول امپیئرمنٹ والے وہ جو بلائنڈ ہیں، کچھ لوگوں نے ان کا پوچھا کچھ رابطہ کریں. بلائنڈ آدمی دیکھے کہاں پہنچ گیا، وہ کتنی اس نے کتابیں پڑھ لی. وہ میرے جیسے بندوں کو کتابوں کے لیے گائیڈ کر رہا ہے. لک ایٹ ہم. مطلب I didn't feel small about it. I can't read every book. اینڈ وہ اپنے ایک اسپیسیفک ایک اپنے ڈور آف پرسیپشن سے دروازے کھول رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے. ہم سارے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں الیکشن ہے، آپ جی اس دن سارے ووٹ ڈالنے جائیں. اچھا جی سارے آپ انقلاب تو لا نہیں سکتے ہیں، تو ووٹ ڈالنے آپ کیسے جائیں گے؟ اچھا ووٹ بھی ڈل گیا تو وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ انتہا کی حماقتیں. ہاں صنم جاوید وغیرہ، یہ وہ جو گورنر ہوتا تھا چیمہ، ان لوگوں نے ان کی بہت قربانی ہے، اور میں کہتا ہوں ٹریمینڈس. یہ لوگوں نے ثابت کیا کہ فیتھ ان اے پولیٹیشین، بلیف ان رائٹیسنیس یا مورلز پہ کیا ہوتا ہے. جان بھی چلی جائے پاکستان میں تو جان کے ہر ایک کو لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بہو جو ہے وہ نیو یارک میں فلسطینینز کے لیے کی حمایت میں ریلی کے لیے گئی. میں بہت زیادہ بولتا ہوں، ادھر ہر جگہ بولتا ہوں. ہم جیوز کو لٹرلی مسلمان، پاکستانی نژاد مسلمان پڑ گئے ہوئے امریکہ میں. اچھا انہی کی طرح جی ایچ کیو ہے، آپ جی ایچ کیو ان کو نہیں پڑھ سکتے، اور جی ایچ کیو جیوز کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. نواز گانڈا جی ایچ کیو کی، وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور آپ نواز گانڈے کو نیست و نابود نہیں کر سکتے ہیں. کتنی ٹریجڈی ہے. کچھ میں آپ کو انٹرنیشنل نیوز، نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل جو میں پڑھتا رہتا ہوں، ان سے پڑھ کے سناتا ہوں. ان میں سے ہاؤ اٹ ریئلی، ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ہنگری کنٹری میں LGBT کریک ڈاؤن انسیٹلز ہنگریز کلچرل ورڈ. ہنگری کا وہ کہتے ہیں یہ تو کلچر تھا، لیکن میوزیم ہیڈ از فائرڈ اینڈ بک سیلرز فائنڈ ایمڈ گورنمنٹ پش. ہنگری میں LGBT کا تہز نہز کر دیا ہے جناب صاحب انہوں نے، ہنگری کی گورنمنٹ نے. آپ اندازہ لگائیں. But what began as a lonely crank campaign against homosexual propaganda by a fringe nationalistic legislature Duro has snowballed into a national movement led by the government to restrict depictions of gay and transgender people in Hungary. The campaign has unsettled booksellers who have been ordered to shrink wrap works that popularize homosexuality.
کدھر جا ہنگری، کہاں یہ ملک جا رہے ہیں. تھا ویسے روسی اس میں، یہ ویسٹرن اس میں نہیں تھا. ایک بہت اچھی کہانی ہے ایک افغانی کی، صادق فطرات. یہ قندھار میں پیدا ہوا تھا پری پارٹیشن، اور کراچی اس کا والد ایک بینک میں کام کرتا تھا، افغان اسٹیٹ بینک میں. اس کے کراچی بھی آفیسز ہوتے تھے، تو صادق وہاں بھی جاتا تھا. اور صادق اب باہر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور میوزیشین یہ ہوتا تھا، میوزک سے بڑا اس کا رابطہ تھا. اور آپ میرے تھم نیل پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا ایک میں نے کالج میں لگایا ہے، میوزک ٹیکس می ٹو گاڈ، ٹو دا ہیونس، لائف وداؤٹ میوزک از اے مسٹیک. میں طالبان کو ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں، حالانکہ وہ میوزک کے خلاف ہے، ویمن پارٹیسپیشن کے خلاف ہے، لیکن چلیں کچھ مورلز تو وہ لا رہے ہیں. بٹ میوزک جون سی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، حضرت داؤد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور شاہ عبداللطیف بٹائی نے سارا اپنا دمبورے پر ہی کیا تھا. یہ جو میوزیکل نوٹس ہیں، یہ میوزیکل ٹونز جو ہیں، یہ وائبریشن، یہ فریکوینسیز، یہ اس سیٹنگز میں لے جاتی ہیں اس ڈیونچی کوڈ کی، جس پہ یہ سارا کائنات کا بندوبست قائم ہے. تو لہٰذا تو یہ بیچارہ اس پہ انہوں نے آرٹیکل دیا ہوا تھا کہ سنگنگ دا سانگس آف این افغانستان دیٹ از نو لانگر. یہ نیدرلینڈس میں ہے. فار 4 nights before the concert the old master had trouble sleeping in his dreams. He was haunted by defeat after defeat, a failed exam, a knockout in the boxing ring. During a day, an upset stomach reduced his diet to gentle soup. But now Sadiq Fitrat Nashina's 88, one of the last living stars of a golden era for Afghan music, gingerly made his way through the crowd after nearly 20 years away from the public stage. He had the thick spectacles of a long retired professor, the neatly trimmed mustache, and an elegant outfit. Afghanistan was of Pashto folk song he had heard as a child, which his mother helped him understand. On a bus ride from Kandahar to Karachi, the conductor softly sang the song, I am going to visit my beloved today. May God shorten these earthly ropes. I am going to visit my beloved today. The boy tugged at his mother and asked what earthly ropes meant. She described God as a puppet master of sorts, sitting in the heavens. All these distances in the world, the threads, the ropes, are in God's hands. She told him, whenever he wants to connect the lover with the beloved, brother with brother, husband with wife, he pulls the strings and the distance disappears. یہ ہے جو میں انٹر کنیکشن کہہ رہا ہوں، یہ میں کاسمک ڈانس. آج میں 3 بجے پھر ہوں گا اسپیس پہ فار اے لمیٹڈ ٹائم. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ڈیو ٹو مائی وائف ناٹ بینگ گڈ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہے اس کی صحت کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے صحت عاملہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین. اچھا، پھر میں کچھ سٹوریز پڑھ رہا تھا کہ 39 جرنلسٹ اب تک غازہ میں مارے گئے ہیں. 39 جرنلسٹ ٹل ناؤ جرنلسٹ. اور ان کا ایک ادھر پاکستان میں مارا گیا تھا، وہ فار ایسٹرن اکنامک ریویو کا ڈینیل پیل. تو یہ بڑی زیادہ ان کو تکلیف اٹھ رہی تھی. جرنلسٹ کے لیے بھی کتنا بڑا انہوں نے گند ڈال دیا ہے. پھر ایک اور خبر تھی، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ ریبیلز گروپس نے میانمار میں یونائٹ ہو کے 3 شہر لے لیے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برما میں، جیسے اب میانمار کہتے ہیں، وہاں جرنیلوں نے اوپن لڑائی شروع کر دی ہے، جو اینٹی جرنیل ہیں، اینٹی ملٹری ہیں. 3 ٹاؤن انہوں نے کل قبضہ کر لی ہے. ان کو یہ ریبیل کہہ رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف نے کل آن ایئر آ کے کہا تھا کہ ریبیلز نے 3 ٹاؤنز لے لی ہیں، وی ہیو سرینڈرڈ. اب آپ کی جنگ یہ کب شروع ہوگی؟ قریب ہی شروع ہو جائے گی. یہ جی ایچ کیو ریبیل کہتا ہے عمران خان کے گروپ نے یہ شہر لے لیا، وہ شہر لے لیا.
آپ اس طرح کی خبریں سنیں گے، اور صرف آپ لوگوں کی ہے سستیاں. پھر وہ اسٹیٹس کا ہائی اسکول گریجویشن ٹیسٹ، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو امتحانات ہیں، کچھ جگہ گریجویشن آپ نے اٹینڈ کی ہیں کلاسز، آپ کے امتحانات نہیں ہوں گے فار دیٹ کلاسیفیکیشن ایپٹیچیوڈ یا جو کچھ بھی بعد میں ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کورس ٹیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا فار جابس یا یہ وہ. تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ امتحان نہ ہوں. پھر ہے جی برلن پریسس اسائلم سیکر ریسٹرکشن. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جرمنی میں اگر اب اسائلم کے لیے جائیں گے تو آپ یوگنڈا لینڈ کریں گے. جرمنی نے افریقہ کے جو ممالک جہاں اتنی پاپولیشن نہیں ہے وہاں سوچا ہے کہ اسائلم والوں کو کالوں کے ہتھے چاٹ دیا جائے. ادھر سے بچتے بچتے یہ گورے سارے اب کالوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے نا جی، کتنا ظلم ہے میں کہتا ہوں انسانیت پر. پھر ایک خبر ہے کہ دا سینز آف جینوسائیڈ آئی سو ان اسرائیلی موج. ایک مسلمان ہے کانتائی احمد دلہ رامزادہ، کتے کا بچہ. یہ پریزنٹ دیکھیں نا مسلمانوں کے بیچ میں سے یہ مرزئیوں جیسے دلہ، یہ بھی کتا احمد لکھا ہوا ہے، مرزئی ہوگا بہن چود. تو یہ ادھر گیا اور اس نے دیکھا، کہتا ہے واقعی بچوں کو جس طرح سلوٹر کیا گیا تھا اسرائیلی بچوں کو، یہ جینوسائیڈ تھا جی اس کا. اور میں نے بڑا دیکھا، میں نے وزٹ کیا دا سینز آف جینوسائیڈ آئی سو ان اسرائیلی مورچز. وہی ہولوکوسٹ والا ٹوپی ڈرامہ کتپنا. ٹھیک ہے نا، نیوز ان کی ہے نا، وال اسٹریٹ جرنل ان کا ہے، نیو یارک ٹائمز ان کا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی مسلمانوں کا کچھ نہیں انہوں نے لگانا. اچھا پھر جناب صاحب میں میوزک کا بتا رہا تھا. پھر ایک صادق واز بورن ان صادق حبیبی ان سردن افغان پروونس آف قندھار. اس کا میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادھر قندھار میں پیدا ہوا تھا. وہ میوزیشین کا میں بتا رہا تھا. لاسٹ نیوز میں شیئر کر رہا ہوں. غازہ's ہاسپٹل بیئر دا برانٹ ایز بیٹلز ریج. غازہ کے ہسپتالوں میں بہت برے حالات ہیں کیونکہ ہسپتالوں میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ بیسک فیسلٹیز ہیں. ان کو مار دو، کل دیم آل. پیلسٹینینز کو کل بھی میں ٹویٹر پہ ایک دیکھ رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا کل آل پیلسٹینینز. یہ افغانستان کو جب آپ نے ان کے جعلی 9/11 کے پیچھے لگ کے آپ نے کہا کہ ان کو تباہ و برباد کر دو، کل آل افغانیز، ٹھیک ہے نا جی، طالبان. تو پھر جا کے جناب صاحب آپ کا یہی ہونا تھا اور یہی ہوا. مشرف نے ساتھ دیا، سب بدماشوں نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی میں اگینسٹ تھا. میں نے بلاگس کرتا ہوتا تھا. میں نے کہا نہیں، دس از ویری ویری رانگ دے آر ڈوئنگ آن دا 9/11. بس دس از ویری انفارچونیٹ. لائف کے کنٹرولز آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، دس از یور چوائس. آپ کو بیسک اویئرنیس اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوئی ہے. شعور مقدسہ جو رب کی دین ہے، جو رب کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کو آپ نے کس طرح اویک کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ شیطان کے پیچھے ہیں، مذہب پرستی کے پیچھے ہیں، کنٹ کے پیچھے ہیں، لہذا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بڑی سادہ سی بات ہے. کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، مریں اللہ نے کے بعد.